پاک افغان بارڈر پر طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر پاکستانی افواج نے بھاری ہتھیاروں سے مؤثر منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کی جانب سے افغان اشرف سر پوسٹ پر بھاری توپ خانے کی مدد سے گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری سے افغان طالبان کی اشرف سر پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج کے جوان ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مکمل چوکس اور مستعد ہیں۔ پاکستان کے غیور عوام اپنے فوجی جوانوں کو وطن کی حفاظت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت پر پاکستانی افواج نے بھاری ہتھیاروں سے مؤثر منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کی جانب سے افغان اشرف سر پوسٹ پر بھاری توپ خانے کی مدد سے گولہ باری کی گئی۔ گولہ باری سے افغان طالبان کی اشرف سر پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو شدید جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج کے جوان ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مکمل چوکس اور مستعد ہیں۔ پاکستان کے غیور عوام اپنے فوجی جوانوں کو وطن کی حفاظت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف انتہائی بزدلانہ کارروائی کی۔ 200 سے زائد افغان طالبان خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بار بار عبوری افغان حکومت سے دہشت گردی کا معاملہ اٹھایا۔ افغان وزیر خارجہ کا بھارت میں ہونے کا کیا جواز ہے؟ رات کے اندھیرے میں پاکستان کے خلاف مذموم سازش کی گئی، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا، لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حملہ افغانستان کی طرف سے ہوا، پاکستان نے صرف دفاع کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دشمن نے ایک بزدلانہ کارروائی کی اور اس بزدلانہ کارروائی کے تحت انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے بارڈر ایریاز کو جو مغربی سرحد ہے اس پر حملہ کر کے پاکستان کے اس ایریا کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، دہشت گردوں کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ 200 سے زائد یہ طالبان اور یہ جو خارجی ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ بہت سالوں سے یہ کارروائی جاری تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی اور ہم انہیں بار بار کہتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، آپ ہمارے برادر ملک ہیں، اسلامی ملک ہیں، مگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ اس وقت ان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں ہونے کا کیا جواز ہے اور یہ حملہ انہوں نے اس وقت کیوں کیا کہ جب وزیر خارجہ انہوں نے بھارت بھیجا ہوا تھا تو یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک مذموم سازش کی رات کے اندھیرے میں جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اور اب میرا خیال ہے کہ ان کو سبق ہو گیا، یہ پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے ہیں وہاں سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو سازش تھی، یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ان کا مکمل ہاتھ ہے۔ ان کی سرزمین ہر دوسرے واقعے میں استعمال ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اب یہ جرأت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی 21 سے زیادہ پوسٹیں بھی کیپچر ہوئیں اور تباہ ہوئیں اور اس سے بڑھ کے یہ وہاں سے بھاگے، یہ لاشیں چھوڑ کے اپنا ساز و سامان چھوڑ کے وہاں سے بھاگے اور اب ان کو جو پسپائی پہ مجبور کیا گیا ہے یہ پاکستان نے اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس استعمال کیا ہے۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ شرکاء نے افغان جارحیت کے منہ توڑ جواب پر افواج پاکستان کو سلام پیش کیا۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ شرکاء نے افغان جارحیت کے منہ توڑ جواب پر افواج پاکستان کو سلام پیش کیا۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ شرکاء نے افغان جارحیت کے منہ توڑ جواب پر افواج پاکستان کو سلام پیش کیا۔ چاغی کے غیور عوام بھی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں اور قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے اور بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخارج کا پاکستان پر بلا اشتعال حملہ۔
बुज़दिलाना हमले में पाक अफगान सरहद पर यह किया गया है और पाक फौज के 23 जवान इसमें शहीद हुए, 29 जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान फोर्सेज और उनके हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। जवाबी कार्रवाई में 200 से जायद तालिबान दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मकामात पर आर्जी कब्जा किया। ISPR की जानिब से यह बताया गया कि तालिबान के कैंप्स, चौकियों, दहशतगर्दी के तरबियत देने वाले नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया है। तालिबान के कई कैंप, तरबियती मराकज़ और ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में फितना अल खारिज दाइश ISKP के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। तालिबान का हमला भारत के साथ गठजोड़ का सबूत है। हमले का मकसद सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करके दहशतगर्दी के सहूलतकारों की मदद करना था। ऐसी सूरत हाल इस वक्त पैदा की गई जब अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। हमने अफगान हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुप्स के खात्मे के लिए इक़दाम करने का कहा। उनमें फितना अल खारिज हिंदुस्तान, दाइश भी शामिल हैं जो अफगान सरजमीन से हमले कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखती है तो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे तक आराम से नहीं बैठेगा। इजराइल से फ्रीडम फ्लोटिला के 45 अरकान रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजरायली बहरिया ने 9 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते हिरासत में लिया था, जिसके 45 अरकान अब रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजराइल से फ्रीडम फ्लोटिला के 45 अरकान रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजरायली बहरिया ने 9 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते हिरासत में लिया था, जिसके 45 अरकान अब रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजराइल से फ्रीडम फ्लोटिला के 45 अरकान रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजरायली बहरिया ने 9 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते हिरासत में लिया था, जिसके 45 अरकान अब रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजराइल से फ्रीडम फ्लोटिला के 45 अरकान रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। इजरायली बहरिया ने 9 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला काफिले के अरकान को गुज़िश्ता हफ्ते हिरासत में लिया था, जिसके 45 अरकान अब रिहा होकर उर्दन पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मिस्र का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शर्म उल शेख अमन इजलास में शिरकत करेंगे। शर्म उल शेख अमन इजलास में गाज़ा के अमन माहिदे पर दस्तखत होंगे। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, ज़िशान यूसुफ़ज़ई इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िशान, मिस्र में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी? देखिए वहाब, ये जो दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये दौरा सदर ट्रंप के इन्विटेशन पर और मिस्री सदर के इन्विटेशन पर वज़ीर आज़म कर रहे हैं। जो अमरीकी सदर है उन्होंने दावत दी है और यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। जो गजा में अमन मुआहदा है उस पर दस्तखत होंगे और इस मुआहदे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ साथ ही वज़ीर आज़म जो है वो साइड लाइन पे भी उनकी कुछ मसरूफियत हो सकती है। इसके अलावा उनके साथ इसहाक डार है, तो अगर हम गुज़िश्ता कॉन्फ्रेंसेस देखें तो इसहाक डार जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा को या दीगर लोगों को एंगेज करते हैं। तो जो डिप्लोमेसी का लेवल है पाकिस्तान का इस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी जो स्टेज है उसमें मिडिल ईस्ट में हमारा ऑलरेडी एक असर रसूख है, लेकिन दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके साथ एंगेज होंगे जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं। इंतहाई मसरूफ तरीन दौरा होगा ये मिस्र का। ज़िशान, आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया आपने। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जारहियत का आगाज़ अफगान तालिबान ने किया। जिस तरह जवाब दिया गया ऐसे ही बनता था। छुपे हुए दुश्मन को ठिकाने लगाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अगर वो फितना उल हिंदुस्तान और रॉ के एजेंटों को ट्रेनिंग देंगे तो हमारी तरफ से माजरत है। कल जारहियत का आगाज़ तो उसी तरफ से हुआ जिस अंदाज से कल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल हक यही बनता था। अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। 40 लाख को हमने जो है वो उनकी मेज़बानी की। अगर वो फितना हिंदुस्तान को रा को वहाँ पे बिठाएं और वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंगें करवाएं तो ये बात जो है वो इसके ऊपर फिर माजरत है। मैं तमाम सियासी जमातों और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ये दावत देता हूँ, अपील करता हूँ कि आएँ, मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज़्यादा ज़रूरत है। PTI की जो सियासी क़यादत है, आप बेशक ये नारा बरकरार रखें कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हों। एक मजहबी जमात
جو اس وقت غزہ مارچ کے نام پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، اس بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے۔ غزہ مارچ سفارتی کوششوں سے حل ہو چکا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ ان شہداء کے نام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو آپ ختم کر دیں۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کا ریڈ زون اور ایکسپریس ہائی وے بند ہے، جبکہ دیگر سڑکیں ٹریفک کے لیے جزوی طور پر کھول دی گئی ہیں۔ راولپنڈی میں بھی بعض سڑکیں جزوی کھول دی گئی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر بدستور راستے بند ہیں۔ تازہ ترین صورتحال بتائیں گی نمائندہ دنیا نیوز حریم جدون۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد زیرو پوائنٹ برج کے پاس، اور یہ بہت اہم شاہراہ ہے اسلام آباد کی، اور یہ وہ شاہراہ ہے جس کو 2 دن سے کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا تھا، لیکن عارضی طور پہ راستوں کو کھول دیا گیا ہے۔ میرے کیمرہ مین جاوید صاحب اگر آپ کو دکھا سکے تو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، اور جبکہ دوسری جو سائڈ ہے اس کو عام عوام کے لیے، ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم باقی سڑکوں کی بات کر لیں تو اسلام آباد میں بہت سی اور دیگر سڑکیں جو ہیں ان کو بھی عارضی طور پہ کھول دیا گیا ہے، لیکن کچھ شاہراہیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی بند ہے۔ جیسے کہ اسلام آباد میں بات کر لیں تو ریڈ زون تاحال سیل ہے، اور راولپنڈی کی بات کریں تو فیض آباد جو ہے وہ ابھی تک بند ہے، جبکہ باقی جو شاہراہیں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی بحال ہو گئی ہے، اور معمولات زندگی جو ہے وہ نارمل چل رہی ہے۔ اور بہرحال اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو تمام سڑکیں ہیں ان کو عارضی طور پہ اس وقت کھول دیا گیا ہے۔ جی